اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ان ایام میں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں، یہ مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہمارے حضور ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور انہی کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے حضور کی ذات وہ ہے کہ جس کو خداوند متعال نے جس وقت بھیجا تو ہمارے لیے ہم سے خطاب کر کے کہا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا رسول جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی اگر اپنی زندگی کے لیے ایک تمہیں نمونہ چاہیے، ایک آئیڈیل چاہیے، دیکھیے ہر انسان کو ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ زندگی گزارے۔ آج دیکھتے ہوں گے کہ یہی پہلو ہے جو ہمارے جوانوں کو مجبور کرتا ہے، اور وہ جو ہے اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس انسان کو وہ اپنے لیے جو ہے آئیڈیل قرار دیں، کس کے یعنی نقش قدم پر وہ چلیں، ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ان کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، ان کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ان کا جو ہے مثلا یعنی شکل و صورت اور تمام چیزیں، ہر چیز میں وہ کاپی کرتے ہیں دوسروں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ مثلا کبھی کسی ایکٹر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کسی ایک ایکٹر کو جو ہے بہت زیادہ یعنی فالو کرتے ہیں، اور اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ بال اس کے مانند ہوں اور اس کا لباس ان کے مانند ہو۔ پتہ چلا چشمہ لگانا ہے تو اس کے طریقے کا ہونا چاہیے، اور اگر مثلا داڑھی کا خط بننا ہے تو اس کی طرح کا ہونا چاہیے۔ یا پتہ چلا کہ جیسے ہمارے یہاں خاص طور پر ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں جو کرکٹر ہیں ان کا ایک اہم مقام ہوتا ہے جو کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیوں مثلا ہم کسی ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو ایک الگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں اتنے الگو عطا کیے ہیں کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جو مکتب اہل بیت ہے وہ اتنا غنی مکتب ہے، اس نے ایک نہیں بلکہ اس نے 14 الگو ہمارے لیے بھیجے ہیں، 14 نمونے ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ اور اسی لیے خداوند متعال نے تو یہ کہا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، میرے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لیکن ہمارے حضور نے کیا کہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم میں جو ہے وہ پہلا بھی محمد ہے، وہ ہمارا جو ہے درمیانی بھی محمد ہے، وہ آخر بھی، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی بظاہر ہم 14 ہیں لیکن ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری گفتار، سب کچھ، ہماری سیرت، ہمارے جو ہے وہ سب جو ہے سب کی ایک ہے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے صورت میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے ظاہری زندگی میں کچھ اختلاف ہو، لیکن سب وہ ہیں جن کو خداوند متعال نے ہادی انسانیت بنا کر بھیجا ہے، جو اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور کی ذات جو ہے ہمارے لیے، اور اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لوگ کسی ایک کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو 14 موجود ہیں۔ خواتین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی ایسا نمونہ عمل ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے خود ہمارے زمانے کے امام کہتے ہیں کہ لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو رسول کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا وہ میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو آپ دیکھیے تمام کے تمام ایسے ہیں کہ جو بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اب کیسے ہم ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں، کیسے آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو زندگی گزری ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہماری معرفت اتنی بلند ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے حضور نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ہمارے حضور اپنوں کے ساتھ کس طرح سے رہا کرتے تھے، ہمارے رسول غیروں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا کرتے تھے، ان کا اخلاق کس طریقے کا تھا، جو مثلا انفرادی اخلاق کیسا تھا، جو معاشرتی اخلاق ہے وہ کیسا تھا۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور دیکھیے جو اس طرح کے ایام ہوتے ہیں، مثلا ہم اس پورے مہینے کو جو ہے وہ حضور کا مہینہ کہتے ہیں،
اور اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں چونکہ 28 صفر جو ہے اس مہینے سے پہلے مہینے کی تاریخ 28 صفر، اس میں ہمارے حضور کا جو ہے وصال ہے، ہمارے حضور اس دنیا سے گئے ہیں، اور 17 ربیع الاول جو ہے وہ ہمارے حضور کی جو ہے وہ ولادت باسعادت کی تاریخ ہے شیعی نقطہ نگاہ سے، اور اہل سنت کے اعتبار سے جو ہے وہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ حضور کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے حضور کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے ایسے ایام میں بہترین کام جو ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس شخصیت کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہ کن کمالات کی حامل تھی، ان کے اخلاق حسنہ کیا تھے، اور جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے، اس کو پہچان لیں گے، تو اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، چونکہ نمونہ عمل اسی وقت بنتا ہے، عملی نمونہ اسی وقت بنتا ہے۔ خالی سننے کے بعد یہ کافی نہیں ہوگا کہ ہم مثلا علماء کے ذریعے سے مجالس میں یا ٹی وی چینلز پہ یا مثلا دوسرے پروگراموں میں ہم یہ سنتے ہیں ہمارے رسول کا اخلاق ایسا تھا کہ ہمارے رسول جو ہیں اگر کوئی غیر بھی آتا تھا تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے لیے جو اپنی ابا بچھا دیتے تھے، اور غیر بھی جو ہے اس کی عیادت کے لیے اس طرح جاتے تھے۔ اگر کوئی کانٹے بھی رسول کے راستے میں بچھاتا تھا تو ہمارے حضور اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، اگر کوئی کوڑا ڈالنے والی خاتون تھی تو ہمارے رسول کس طرح سے پیش آتے تھے۔ یہ چیزیں سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیے محبت وہی ہوتی ہے کہ جس میں خالی یہ نہیں کہ ہاں صاحب ہم دعویٰ کر رہے ہیں ان کی محبت کا، نہیں، دعویٰ ایسے زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس دعوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ اطاعت ہے، وہ اتباع ہے۔ جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم محب رسول نہیں ہو سکتے۔ ایک شعر ہے منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، کیا فرماتے ہیں کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو پھر تمہیں اطاعت میں جو ہے وہ دکھانا پڑے گا، یعنی پھر تم اس کے مطیع بن جاؤ گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ محب جو ہوتا ہے، حقیقی محب اسے کہتے ہیں کہ جو محبوب کے کہنے کا بھی انتظار نہیں کرتا کہ میرا محبوب جو ہے مجھ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے، میرا محبوب مجھ سے کوئی چیز طلب کرے، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا منشا کیا ہے، میرے محبوب کی مرضی کیا ہے، میرے محبوب کی خواہش کیا ہے، میرا محبوب کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ وہ اسی کام کو کرتا ہے جس سے اس کا محبوب راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا محبوب ناراض ہو جائے۔ تو ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، حضرت سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم مولا کائنات کے پیروکار ہیں، ہم ولایت اہل بیت کے جو ہیں ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے عمل سے دکھانا ہو۔ وہ جیسی زوات گزری ہیں، جتنی پاک زوات خداوند متعال نے ہمیں دی ہیں، کسی کو نہیں دی۔ اگر ہم خالی یہ کہتے رہے ہمارے قائدین ایسے تھے اور ہمارے ائمہ ایسے تھے، تو کوئی بھی کہے گا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ بلکہ کمال یہ ہے کہ تم کیسے ہو۔ اگر تم ان کی اطاعت کر رہے ہو، تم بھی انہی کے مانند اگر پاک ہو، تب تو ٹھیک ہے، تمہیں کہنے کا حق ہے۔ ورنہ فارسی میں ایک مثال مشہور ہے، مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ پدرم سلطان بود، تو یہ کافی نہیں ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ جو ہے وہ سلطان تھا۔ آپ کیا ہو؟ آپ کو یہ دکھانا پڑے گا۔ باپ آپ کا کچھ بھی رہا ہو، دادا آپ کے اجداد کچھ بھی رہے ہوں، لیکن آپ کے اندر کون سے فضائل پائے جاتے ہیں، آپ کے اندر کون سے کمالات پائے جاتے ہیں۔ آپ شخصی کمالات کی بات کیجئے، یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے۔ ہمارے حضور کی ذات والا صفات تو وہ ہے کہ اپنے نہیں بلکہ غیر بھی حضور کو دیکھنا تو دور کی بات، اگر حضور کے بارے میں سن لیتے تھے تو وہ حضور کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ ہمارے اندر کتنے فضائل ہیں، اللہ اکبر۔ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ مسلمانوں میں آج اگر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ ہمارے یہاں اخلاق کی کمی پائی جاتی ہے، اتنی تربیت کی کمی پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو اصول معاشرت ہیں، ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمارا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے، جبکہ اسلام نے اتنی تاکید کی ہے۔ خود ہمارے حضور نے، خداوند متعال نے بھی کہا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی جو زندگی ہے، میرے رسول کی جو سیرت ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور حضور نے کیا کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق جو ہیں، جو اخلاقی فضائل ہیں، جو اخلاقی مکارم فضیلتیں، ان کو جو ہے جو میں مکمل کر سکوں، ان کو منزل تکمیل تک پہنچا سکوں۔ یعنی میرا مکتب جو ہے وہ فضائل اخلاقی کا مکتب ہے، یعنی جو حضور کا ماننے والا ہے، جو حضور سے جتنا نزدیک ہونا چاہتا ہے، اس کو اتنا ہی اپنے اندر جو ہے وہ اخلاق کو قوی کرنا ہوگا، اخلاق کا مظہر بننا ہوگا۔ اور رسول نے کہا بھی ہے کہ اشبہکم بی احسنکم خلقا، تم میں جس کا جتنا اچھا اخلاق ہے وہ اتنا ہی مجھ سے مشابہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے رسول جو ہیں
وہ مجسم جو ہے وہ یعنی بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ اخلاق الہی کا مظہر تھے. اخلاق الہی جو ہے تو مجسم نمونہ اخلاق ہیں، وہ پیکر اخلاق ہیں. تو اب ہم میں جتنا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اتنا ہی وہ انسان جو ہے رسول سے مشابہ ہوتا رہے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ اخلاق میں کوئی کمی ہو تو ہم کیسے اپنے آپ کو رسول سے مشابہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے حضور کا اخلاق وہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا امیر المومنین آپ بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا. یہ حضور سے کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. اب وہ ٹھیک اچھی جگہ آیا ہے چونکہ جانتا ہے وہ کہ اگر رسول کا علم ملے گا تو کہاں سے ملے گا، رسول کے اخلاق ہمیں ملیں گے تو کہاں سے ملیں گے، اگر رسول کے فضائل ہمیں ملیں گے تو کہاں سے ملیں گے. بہت اچھی جگہ آیا ہے چونکہ خود رسول نے بھی کہا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو آیا مولا کائنات کے پاس، حضور نے مولا کائنات نے فرمایا کہ تم نے بہت اہم سوال کیا، اب اگر تم اس کا جواب جاننا چاہتے ہو تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. اس نے کہا مولا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں، اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ تم جو ہو اس کو جواب دو. اس نے پوچھا کیا؟ کہا تم یہ بتاؤ کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں تم میرے لیے شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ نعمتیں ہی نعمت ہیں. خداوند متعال نے ہر چیز، ہو سکتا ہے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو، خود ہمارا وجود اور اس کے ظاہر اور باطن اندر پورے وجود میں پورا سسٹم، آپ جانتے ہیں نا کہ انسان کا وجود کتنا اہم ہے. خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان کا وجود کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انک تزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹے سے اسی طرح کے جرم صغیر، چھوٹا سا جسم ہے تمہارا؟ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا ویسی معمولی ایک چھوٹا سا جسم ہے جیسے دوسرے اجسام ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ایسے ہو؟ فی کن طول عالم الاکبر، خداوند متعال نے تمہارے درمیان عالم اکبر سمیٹ دیا ہے. یعنی جیسے پوری کائنات ہے بالکل اسی طریقے سے تمہارا اپنا ایک وجود ہے. جو ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے. غور کرے انسان اپنے اندر اور غور و فکر کرنا چاہیے. بہت اہم عبادت ہے غور و فکر. 1 گھنٹے کی جو غور و فکر ہے وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب غور و فکر کرے گا تو خدا کا شکر ادا کرے گا. خدایا تو نے کتنی عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. تو خود انسان کے وجود میں بھی نعمت ہے، اس کے باہر ہر چیز نعمت ہے، چاہے انسان کو اس کا پتہ نہ ہو. ہوا، سانس، جو ہم سانس لیتے ہیں، خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس سے پوچھئے کہ مثلا اس چیز کی اہمیت کتنی ہے. کہتے ہیں نا سلامتی کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب انسان سے سلامتی چھن جاتی ہے. ہمیں اپنے وجود کی سلامتی کا احساس نہیں ہوتا. خدا نخواستہ ہاتھ، پیر، آنکھیں، ناک، کان، یہ دانت، یہ زبان، معمولی سی کتنی عظیم نعمتیں ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم. خدا نخواستہ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے اس سے پوچھے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے. کسی کے کان خراب ہو جائیں اس سے پوچھے. ہاتھ پیر، خدا تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو سالم رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن آپ دیکھیے کہ نعمت کی قدر وہی بتاتا ہے جس سے چھن جاتی ہے. ہمارے ماں باپ، یہ ساری اتنی عظیم نعمتیں، اس چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا چینٹیاں، یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو اس طرح کی تحقیقیں کی گئی ہیں کہ پتہ نہیں لاکھوں طریقے کی چینٹیاں موجود ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں. تو یہی مولا کائنات نے اس سے سوال کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ دنیا کی کتنی نعمتیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ مولا اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. تو مولا نے کہا کہ اچھا تم دنیا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے؟ کہا ہاں مولا اس کو شمار نہیں کر سکتا کوئی بھی، میں ہی کیا. میرے مولا نے کہا کہ دنیا وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ مختصر سی ہیں. قلیل یعنی مختصر، تھوڑی سی ہیں. اور ہمارے حضور وہ ہیں کہ جن کے اخلاق کے لیے خداوند متعال نے کہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، کہ ہمارے رسول آپ کا جو اخلاق ہے وہ عظیم اخلاق ہے. تو اب امام نے کہا کہ جب تم قلیل چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے، جو مختصر قلیل جس کو قرآن کہہ رہا ہے، تو ہم اس کا شمار کیسے کر سکتے ہیں جس کو قرآن نے عظیم کہا. تو یہ ہمارے رسول کا اخلاق تھا. ناظرین واقعاً ہم اگر رسول کے ماننے والے ہیں ہمیں بھی اس اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ جس کی تعلیم ہمیں محمد و آل محمد نے دی ہے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.